الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام الدائم القائم على خير خليقته أشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المكرمين المهديين المعصومين الذين طهرهم الله تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام تعزية وتسلية وشهادة حضرت إمام حسين وعبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه وآله الأطهار حضرت بقیت اللہ العظم روح اللہ الفدا کو ہم عرض کرتے ہیں اس کی شہادت کو اور علماء اعظام علماء ربانین و رہبر معظم حفظہ اللہ کو ہم تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں مومنین کرام کو بھی مسلمین جہان کو بھی. اس سال ہم ایک نئے موضوع کو لے آئے ہیں، وہ ہے ہدایت حسینی صلوات اللہ وسلام علیہ. ہدایت حسینی کے عنوان سے کچھ عرائض کریں گے عشر محرم کو آپ کی خدمت میں، اور اس کے لیے جو ہم نے حدیث نبوی صلوات اللہ علیہ قرات کی کہ بے شک امام حسین علیہ السلام چراغ ہے ہدایت کے. ان الحسین مصباح الہدا یا مصباح الہدا، الف لام ہے دوسرے میں الف لام نہیں ہے، دو طریقے سے نقل ہو. وسفینۃ النجاہ وسفینۃ نجات، امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہے، ہدایت کی شمع ہے اور ہدایت کے نور ہے، اور نجات کی کشتی ہے، ایک ریسکیو بوٹ ہے جو ڈوبنے والوں کو نجات دیتی. اس حدیث جو فرائض السبتین میں آئی ہے اس میں یہ بھی نقل آیا ہوا ہے کہ ذیل جو حدیث ہے اس میں آیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ و امام خیر و یمن و عز و فخر و بحر علم و ذخر. یہ بہت ہی مناسب کلمات ہے جو ہمیں اس کی تشریح ضرورت ہے اور ہمیں مدد ملے گی اس میں. تو آج ہم جو عرض کر رہے ہیں کہ کچھ کلمات اس میں ہے. ان الحسین مصباح الہدا، پہلے ہی ہم
جملہ اس میں مصباح الہدا ہے. مصباح بولتے چراغ کو، وہ سورس آف لائٹ جہاں سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اور ایسا سورس جو خود منیر ہو، جس میں اپنا سورس ہو، کس کا؟ روشنی کا. ہاں، تو اس سے تشبیہ کی ہے. یہ تشبیہ مثل ہے، اور خداوند تبارک تعالیٰ نے مثل بہت سارے قرآن میں بتائے ہیں، اور اہل بیت نے بھی مثلیں بتائے ہیں. مثال یا مثل جس کا بولتے ہیں. تو ابھی ہم مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، یہ ہدایت کا چراغ ایک حصی ہے، چراغ حصی ہے. چراغ حصی جو آپ کو معلوم ہے روشنی دیتا ہے. پرانے زمانے میں آج کل کا لیمپ ہے، وہ ہمیں روشنی دیتا ہے، اندھیرا دور کر لیتا ہے، تو اس میں روشنی ہوتی ہے. اس مثال کو کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ ہمارے اس زمانے میں جب رسول اللہ رہتے تھے دنیا میں صلوات اللہ علیہ، اس زمانے کا کلچر دیکھیے. ایڈریسی کون ہے؟ ایڈریسی عرب لوگ ہیں. تو ان کے پاس سفر ہوتا تھا اور آنا جانا ہوتا تھا. اس کے لیے ان کو روشنی کی ضرورت تھی. کیوں؟ کیونکہ یا دن کو سورج ہوتا تھا، بس رات کو تارے اور چاند کافی نہیں ہوتے تھے، اس لیے چراغ کی ضرورت پڑتی تھی. تو ایک چراغ ایک ملموس کیا ہے، ایک مثال ہے جو ان کی زندگی میں فٹ ہوتی ہے. اس لیے چراغ کی مثال دی تاکہ اس کیٹیگری کے لوگوں کو اسی انداز سے ان کو کیا کیا جائے، ایڈریس کیا جائے. نحن معاشر الانبیاء نکلف ان نطیع الناس بقدر عقولہم. ہم نبیوں کو، اماموں کو، اولیاؤں کو ڈیوٹی دی گئی ہے، لوگوں کی جتنی کیپیسٹی ہے اسی انداز سے ان کے لیے بولا جائے. ٹھیک ہے. بس امام حسین علیہ السلام ظاہراً اگر آپ کہو گے روشنی ہے، حصی روشنی ہے، وہ تو حصی روشنی نہیں ہے. یہ ان کو تشبیہ ہے، کنایا ہے کہ جس طرح روشنی خود روشن ہے، چراغ روشن ہے، اور جس پہ پڑتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے اور اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. امام حسین علیہ السلام بھی خود ذاتاً روشن ہے، اور جس کو امام حسین کا کلام، گفتار، رفتار مل جائے وہ بھی روشن ہو جائے گا. صحیح ہے. اور یہ اس کی امام کی ذاتی خصلت ہے، پراپرٹی ہے، جس سے جو اس سے اقتباس کرے گا، التماس کرے گا، جو ان کی اقتداء کرے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے، یہ بس نورانی عقلی ہو گئی، نورانی علمی. یہ کون سی نورانیت ہے؟ علمی ہو گئی، عقلی ہو گئی. آیا بس یہی مراد؟ حصی تو ہم نے بتایا فقط سمجھانے کے لیے، حص مثال دی، لیکن کس کے لیے؟ عقلی اور علمی فائدہ اٹھانے کے لیے. عقلی اور علمی، جیسے قرآن نے کہا، کیا کہا؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ہم مثالیں دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ وہ فکر کرے. سورہ عنکبوت میں کہا وما یعقلها الا العالمون. عالم ہی فکر کر سکتا ہے. بس فکر بھی ہو اور علم بھی ہو، تب جا کے یہ مثالیں انسان کو فائدہ پہنچائیں گی. صحیح. اور یا قصہ کہے، سٹوری کہے، وَاقْصُصْ عَلَيْهِمُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ان کو آپ کیا کہو، قصے بتاؤ تاکہ فکر کرے اور فکر سے اپنی ڈائریکشن لے لے. یہ کون سی ہدایت ہوئی؟ ہدایت عقلی، علمی اور عقلی. واقعی حصی بھی ہے امام حسین ہدایت کا چراغ حصی بھی ہے. ہاں، امام حسین علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں، اسم اللہ نحن اسماء الحسنہ، کہا انا محمود و حاذا یا انت محمد، وحاذا علی و انت، انا علی الاعلی و انت علی، وانا فاطر السماوات والارض انت فاطمہ، وانا قدیم الاحسان. صحیح. یہ اسما ہے. اسما کس کے؟ خدا تبارک تعالیٰ سے، جن سے نکلا ہے وجود کن کا؟ محمد
آل محمد کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا عالم کس سے بنا ہے؟ پورا جہان کس سے بنا ہے؟ جتنے بھی عوالم و اسماء الہی سے بنے. اسماء الہی کا دوسرا نام محمد و آل محمد ہے. بس اگر واقعاً وہی چراغ بھی مانا جائے، اس میں بھی روشنی کا، جو روشنی کے پیچھے کس کی روشنی ہے؟ امام حسین کے نور کی سلام اللہ علیہ. یہ فزیکل روشنی جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ امام حسین کے نور. آپ کتاب الکافی سود کافی میں کتاب حجت میں دیکھیں، لولا الحجہ لساقط الارض، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین سے مراد ہے پورا کائنات ہوگی ہی نہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ اس کے پیچھے یہ جو فزیکل نور ہے اس کے پیچھے امام حسین کا نور ہے سلام اللہ، چونکہ وہ اسماء الہی میں سے. پر یہ بھی مراد ہے اگر آپ اس طرح جاؤ، عرفانی جاؤ، فلسفی جاؤ، تب بھی ہر چیز کا سورس، ہر روشنی کا سورس امام حسین بھی ہے دوسرے ائمہ کے علاوہ علیہم السلام. تو ان الحسین مصباح الخدا، صحیح و صفی. یہ ہدایت کے دوسرا جو ہم مثالیں دیتے ہیں عقلی بھی امام حسین مصباح الخدا ہے. کس طرح؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، صحیح. یا اللہ ولی الذین آمنوا، صحیح. خدا ولی ہے کن کا؟ مومنین کا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، وہ بھی جان مال کا مالک ہے کن کا؟ مومنین کا. اسی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور علی کیا ہے؟ سمبل کس کا؟ حسین کا بھی. پس من کنت مولا فہذا حسین مولا. ٹھیک، امام حسین بھی اس کا مولا ہے، یعنی اسی کے دین پر ہے، اس کی امامت پر ہے. اور جب تک امام کی پہچان نہ ہو خدا کی پہچان ممکن نہیں ہے. کس نے کہا؟ اہل سنت اہل تشیع سب مانتے ہیں، حدیث معروف ہے. کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاہلیہ. جو مرا اور اس نے اپنے امام زمان کو نہیں پہچانا وہ مر گیا جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت سے کون مراد ہے؟ جاہلیت الاولی کفر شرک کی، مشرک مر گیا. بھلے تو کسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا معرفت اللہ ما ہی معرفت اللہ، معرفت خدا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب علیہم طاعتہ. ہر زمانے کا جو امام زمان، ہر زمانے میں جو مومن اس کا امام زمان ہے اپنے زمانے کا، اس کی معرفت خدا ہے. وہ بھی کیا کہ من مات ولم یعرف امام مات میتۃ جاہلیہ. امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معرفتی بنورانیہ معرفت اللہ، میری نورانی معرفت جو رکھتا ہو وہی خدا کی معرفت ہے. وجہ یہ ہے اسماء خدا. کیا ہے؟ اسماء خدا. اسماء خدا کو وجہ اللہ بھی بولتے ہیں. انہی کے ذریعے خدا کی آئیڈینٹی ممکن ہے، آئیڈینٹی ممکن ہے. تو امام حسین اب علیہ السلام کیا بن گیا ہمارے لیے؟ مصباح الہدی. کس میں؟ حصی لحاظ سے بھی مصباح، اور حصی لحاظ کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی، نقلی لحاظ سے بھی، اور عرفانی لحاظ سے بھی، قرآنی لحاظ سے بھی. اب جو ہم نے مثالیں دی، امام حسین علیہ السلام کو کون فالو کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے. وہ مصباح کس کے لیے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ کس کے لیے روشنی ہے؟ جس میں صلاحیت ہو، جو اس کی فالو کرے، جو اس کا وہ کرے، فالو کرے. اگر نہ ہو تو قرآن بھی اس کے کام نہیں آئے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خاص متقین، ہر متقین کے لیے.
تو اسی طرح امام حسین بھی ہے کیا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، قرآن تبیان کل شیء ہے، وہ تبیان کل شیء کس میں ہے؟ امام مبین میں ہے، وہ ہر چیز کو روشن اور بیان کرتی اور ہدایت کرتی، اس کا نام حسین ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس ضروری ہے آج کل کے زمانے میں بھی حسین علیہ السلام ہمارے لیے روشنی ہے۔ روشنی کیا معنی ہے؟ کہ اندھیرے سے دور نکالے ہمیں۔ اندھیرا کس ٹائپ کا ہے کہ امام حسین کس اندھیرے کو دور کر رہے ہیں؟ مصباح الہدیٰ ہے ہدایت، مانا ہوا دین اور بندگی میں کمالات اور نجات اور بندگی کا اور انسان کامل بننے تک جو ہمیں روشنی چاہیے اس سفر میں، وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو مثال دوں گا، اس کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام عقلی اور نقلی اور قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں واضح ہونی چاہیے اس کی امامت، تو یہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وہ ہدایت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہی آدمی مانے گا جو ان کی معرفت رکھتا ہو، معرفت نہ رکھتا ہو اس سے وہ فائدہ اٹھائے، اگرچہ وہ امام مبین ہے، تبیان کل شیء ہے، صحیح، قرآن کا نور اس کے وجود میں ہے، وہ کلام اللہ ناطق ہے، کس کے کام آئے گا؟ جس کی آنکھیں ہوں، جو اندھا ہو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پس یہ اندھیرا کون سا ہے؟ عقلی اور ایمانی اور علمی اندھیرا، جس کے پاس اندھیرا ہو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کہو گے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیے، ہم نے ابھی کہا آپ کو کہ ان اللہ لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئے سورہ مبارک بقرہ آئے نمبر 26 سے آگے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقها، خدا کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کس چیز میں؟ کہ وہ ایک معمولی ترین چیز، جیسے مچھر ہے، معمولی چیز ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کی مثال دے، اما فوقہ، یا جو اس سے بھی چھوٹی چیز ہو، مچھر سے بھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو نے ایمان، پس معلوم اب جو مومن ہے، فَيَعْلَمُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے یہ مثال صحیح ہے۔ کس طرح؟ ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال صحیح ہے۔ تو وَالْأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہوئے، انکار کیا، ٹھیک، وہ کہتے ہیں فَمَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، خدا اس مثال سے کیا چاہنے؟ یہ مچھر یعنی کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک مثال ہے، اور مومن بن گئے، وہ قرآن پہ ایمان لا رہے مثالوں سے، اور بعض جیسے ان جیسے لوگ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم اس سے گمراہ ہو گئے۔ صحیح؟ تو خدا تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو یہ خدا نے حق بتایا ہے، اور جو الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے عہد پیمان خدا توڑ دیا، صحیح، اور کٹ کیا ما امر اللہ بھی ویقطعون ما امر اللہ بھی ان یوصل بھی، صلہ رحم کہا کرنے کو وہ بھی نہیں کیا، عہد بندگی بھی توڑ دیا، صلہ رحم بھی توڑ دیا، اور وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تین چیزیں۔ تو ان کو
उलाइका हुमुल खासिरून, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता इस मिसाल से। अच्छा, अब इनको नहीं मालूम कि जनाब अली ये सारी चीज़ें नहीं, इनको अकीदे में मुश्किल है, इनको समझने में मुश्किल है, या काफिर है या मुशरिक है, या नहीं इनको इल्म है लेकिन ये उस इल्म का फ़ायदा नहीं उठाते, और इनको बद अखलाकी में मुब्तला ये लोग। बद अखलाकी कौन सी है? मस खुदा खुद कह रहा है कि ये लोग अहद खुदा को तोड़ा है इन्होंने। अहद खुदा, बंदगी खुदा की नहीं करते, हलाल हराम का ख्याल नहीं रखते, ऐसे ही बस गुनाह में मस्त रहते हैं, और सिला रहम कट करते। खुदा ने ऑर्डर दिया है सिला रहम करो, उसको भी नहीं मानते, और ज़मीन में फसाद करते। तो इनको कहाँ हिदायत मिलेगी? अल्लामा तबातवी फरमाते कि ये इन बद अखलाकियों की वजह से इनको क्या मिला है कि इनको कुरान से क्या मिलता है? बेजाए नूर और हिदायत ज़लालत मिलती है, गुमराही मिलती है। ठीक है, और इनको एक चीज़ फ़ायदा नहीं देती। और ये आप बताओगे, अर्ज़ करूँगा मैं, इधर से कौन से लोग हैं जिनको नूर खुदा फ़ायदा देता है? हुसैन अलैहिस्सलाम उनके लिए चिराग है, मिसबाह है। वो कौन से लोग हैं? हम सूरह नूर में जाते हैं। सूरह नूर में आयत 33 शायद, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, खुदा नूर है किसका? ज़मीन और आसमान। तो उसका नूर है, और मसल नूरिही का मिशकात, उसके नूर की मिसाल एक कंदील, क्या बोलते उसको, कंदील होता ना, लालटीन जैसा है। फीहल मिसबाह, उसमें एक चराग है। ठीक है, फिर कह रहे हैं फिर शीशा है उसका। ठीक है, और वो जैसे बहुत चमकदार है, और नूरुल अला नूर है, और उसका रोगन इतना शजर मुबारक से निकला है, और रोगन जैतून है कि आप समझो उसको आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़ातन खुद ब खुद उसमें जलता है और रोशनी देता है। यानी, और ये असल में मिसाल किस चीज़ की है? खुदा के नूर की। खुदा को कोई और नूरानी नहीं करता, खुदा को कोई वजूद नहीं देता, खुदा खुद ही रोशन है, रोशनी का मंबा है, सोर्स है। सही। तो यहाँ तक बताया उन्होंने, फरमाया कि यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, खुदा मिसालें देता है किसके लिए? लोगों के। आया सब मिसाल यहाँ। तो इमाम हुसैन को भी इमाम रसूलुल्लाह ने मिसाल दी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। सही है, खुदा भी मिसालें देते, एक ही चीज़ है। तो फिर कहा आखिर में ज़ेल आए जो है, ज़ेल आए में फरमाता है कि बाले कि फी बयूतिन अदिन अल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी हस्मुल्लाह, ये उन घरों में खुदा का नूर रोशन है जो खुदा ने इजाज़त दी कि उनकी दीवारें बुलंद हो जाएं। किससे? ज़िक्र खुदा का वहाँ जारी होने से उन घरों में। सही। और वयुसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़दुव्वि वल आसाल, सुबह और शाम इन घरों में ज़िक्र खुदा होता है, तस्बीह होती है, तस्बीह होती है। यानी ये शान नुज़ूल में आया है कि शान नुज़ूल में आया है कि ये इससे मुराद अहले बैत मोहम्मद अतहार है, मोहम्मद आले मोहम्मद। बस नूर खुदा किस में है? नूर खुदा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद में है। ठीक है, और उनसे ही तस्बीह होती है, खुदा को मुनज़्ज़ह किया जाता है, हिदायत की जाती है, रोशनी दी जाती है, बंदगी और ईमान फराहम होता है। वो उसको अपने लिए नाम मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या तिसातुल मौसूमीन ज़ुरियतुल हुसैन अलैहिस्सलाम।
تو یہ جو اب ان گھر والوں کا، اہل بیت کے گھر والوں کا عالم یہ ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں جو لین دین کرتے زندگی گزارتے ہیں، سکول جاتے، فرض کرے ہماری طرح آفس جاتے ہیں، سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے، بندگی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے وہ منحرف نہیں ہوتے. کس سے؟ بندگی خدا سے، خدا کے لیے ہی. یعنی ان میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ما رأیت شیئا لا رأیت اللہ قبل و معہ و بعدہ. خدا کا ذکر کرتے ہیں، ہر چیز کا کام اس میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ذکر خدا اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ان کو ذکر خدا چھوٹتی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ذکر خدا سے چھوٹتے نہیں ہے. ذکر خدا کیا ہوا؟ ذکر زبانی نماز میں ہے، ٹھیک ہے. اگر نماز میں ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں نماز میں. پائے مبارک سے تیر نکالا جاتا ہے، یا سر مبارک امام حسین کا شہید ہوتا ہے سجدے، نماز کی سجدے میں. تو یہ انی احب الصلاۃ، کہا یا عباس سلام اللہ علیہ، آپ جائیں ان کو کہا ہمیں پوری رات نماز پڑھنے دو. انی احب الصلاۃ. شب عاشوراء تو امام حسین پھر ظہر عاشوراء کو بھی نماز پڑھے ہیں. تو یہ لوگ، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور قرآن نماز پڑھتے تھے وغیرہ. دوسرا عملاً جو حلال حرام سکھاتے تھے، خود عمل بھی کرتے تھے. تو یہ ذکر عملی بھی تھی ان کی. ذکر قلبی، خدا ان کے سامنے حاضر ناظر ہوتا تھا، یعنی خدا ان سے دور نہیں ہوتا تھا، قلباً خدا کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کو در عین حال کی زندگی میں مشغول ہوتے تھے، ڈے ٹو ڈے لائف میں مشغول ہوتے تھے. تو ہم جو بھی کریں، امام حسین ہمارے اسی آدمی کے لیے آج بھی ہدایت ہے. کس کے لیے؟ جو کام کاج کرے، پڑھائی کرے یا کوئی بھی کام اس کا ہو، اس میں مشغول رہے اور حلال حرام کا بھی خیال رکھے، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے اور خدا کو بھی نہ بھولے، اور توسلات بھی رکھتا اس کے پاس ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا اقامہ بھی کرتا ہوں، وَإِعْطَاءِ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی انجام دیتا ہو. یعنی یہ سارے معاملات جو بندگی کے ہیں یہ سارے انجام دیتا ہو. اور اس کے علاوہ پھر وہ خدا کے لیے جو کام نیک کرے گا اس سے امید بھی رکھے گا فضل خدا کا، اور خدا اس کو اپنے فضل سے بہترین اعمال کی جزا دے گا اس کو. تو یہ چیزیں ہو گئی اسی امام حسین کی ہدایت. آپ دیکھیں آج علیہ السلام نور ہے، پر جو کوئی یہ کام کرتا ہے اور ان شرائطوں پہ اترتا ہے تو وہ ہدایت چراغ حسین میں ہے. آج بھی توحید کے مطابق ہے، اور نبوت پر ہے، اصول عقائد پر ہے، اخلاق پر ہے، اور احکام پر ہے، ذکر پر ہے، ذکر زبانی پہ ہے، ذکر لسانی، عملی، قلبی، خدا کو حاضر ناظر سمجھتا ہے. تو یہ حسینی ہے، یہ حسین کے چراغ سے فائدہ اٹھا رہا، ہدایت سے فائدہ اٹھا رہا، اور یہ نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ. تو یہ نور ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے جس کو چاہیے، جو عاقل ہو، جو مومن ہو، جو عمل کرنے والا ہو، اور جس کو ایمان کس پر ہو؟ امامت پر ایمان ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، یہ تو ہوا اس کا پس منظر کہ یہ چراغ کس ٹائپ کا ہے، یہ چراغ کس ٹائپ کا ہے.
اور امام حسین علیہ السلام کی حقیقت کس مرحلے میں کیا ہے، دنیاوی، تکوینی، عقلی اور شرعی۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کس زمانے میں تھے، اس زمانے کے حالات کیا تھی، آیا وہاں اندھیرا تھا، امام حسین علیہ السلام کیا تھے، چراغ تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ تشریح ہم نے بتائی، اس کے علاوہ سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اور فرہنگی جو کنڈیشنز تھے امام حسین کے وقت، وہ اندھیرے والی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور امام حسین اس کے لیے روشنی اور ہدایت اور چراغ تھے۔ صحیح، یہ والا پوائنٹ ہم خود اب اس کو چیز کریں گے کہ اس کو ثابت کریں گے، ہاں یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کہا مصباح الہدیٰ، بچپن کے لیے ہاں، جوانی کے لیے ہاں، اور شہادت تک ہاں۔ اور خصوصاً ہم وہ دور لیں گے جب امام حسین کیا بنے علیہ السلام، امامت پہ فائز ہو گئی، خود امام تھے، وہ تھے 50 ڈگری جو ہماری ہجری ہے، ہجرہ قمری، اس وقت حضرت کیا بنے، خود امامت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ دیکھیں، جب ہم رجوع کرتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام، ٹھیک۔ تو زیارت اربعین امام حسین، میں نے ابھی ثابت کیا کہ امام حسین اسماء اعظم میں ہے، امام حسین مصباح الہدیٰ ہے، خدا کا نور ہے، اور وہ نور خود ظاہر ہے، جس پر آ جائے اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ نور خدا بچپن سے تا شہادت تک چمکتا رہا، روشن رہا، اور دوسروں کو بھی منور کیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین میں فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاء، ٹھیک ہے، امام حسین نے علیہ السلام اتنی دعوت کی لوگوں کو کس میں، آ جاؤ تم حق مانو، تم نور خدا کو مانو، نور رسالت کو مانو، تم نور امامت کو مانو۔ انہوں نے اعتراف بھی کیا، فَأَعْذَرَهُمْ فِي الدُّعَاء، اتنی دعوت کی، اتنی ان کو سمجھایا، کن کو، خصوصاً روزے عاشوراء یا اس سے پہلے جو قیام حضرت نے فرمایا۔ لوگوں کو ہدایت یہی ہوتی ہے نا، ہدایت دین، ہدایت آخرت، ہدایت خدا تبارک تعالیٰ۔ تو یہ انہوں نے کی، اور اتنی کی کہ عذر پیش ہو گیا، یعنی ان کو معذور کر دیا۔ اب وہ نہیں کہہ سکتے آپ نے ہمیں سمجھایا نہیں، اتمام میں حجت نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا، فَأَعْذَرَهُمْ فِي الدُّعَاء، اتنا اس حد تک ان کو جیسے روشن کیا کہ حقیقت کیا ہے اور تم باطل پر ہو۔ وَمَنَحَ فِي النُّصْحِ، نصیحتیں بھی اتنی کی، بھی ہدیہ دیا، گفٹ دیے ان کو، نصیحتوں سے مالا مال کر دیا۔ معلوم ہوا امام ہدیٰ کی طرف کوئی مشکل نہیں تھی، مشکل کہاں تھی، سننے والے، جس کو امام سمجھا رہے تھے، جس کو ہدایت کر رہے تھے، جس کو روشنی بخش رہے تھے، ان میں مشکل تھی۔ تو نتیجہ ہوا انہوں نے وہ بھی حاصل نہیں کیا۔ حضرت کو آخر میں محصور کر کے روز عاشوراء، ٹھیک، آخری مرتبہ جب الوداع کیا، پھر نصیحت کی، پھر بھی وہ نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں ہوا۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو فرمایا، میرے بیٹے، میں نے تو ان کو سمجھایا، بتایا، سکھایا، نصیحتیں کی، لیکن ان کو کوئی اثر اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کے شکموں میں حرام پڑا ہوا ہے، مال حرام انتہائی درجے کا
تو اس پر کوئی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. جیسے خداوند فرماتا ہے جو ان نبیوں کے مقابلے میں کفار اٹھے ان کا کیا عالم تھا؟ وَاسْتَيْقَنَتْ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، انہوں نے نبیوں کی دعوت جھٹلا دی، در حال کہ ان کا نفس مطمئن تھا کہ یہ دعوت نبی جو ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. کیوں جھٹلائی؟ علواً ظلماً وعلوا، ظالم تھے، حرام خور تھے، گناہ گار تھے اور فسادی تھے. علوا، فساد، تکبر، صحیح، یہ چیزیں تھی. اس وجہ سے ان کا اثر ان پر نبیوں کا، امام کا بھی اثر اس وجہ سے نہیں ہوا. پھر امام حسین کو علیہ السلام ان نے جان اپنی خدا کی راہ میں دے دی. تو کیا پھر فرمایا وہ بازال محجتہ دون فیک لیستنخذ عبادک من جہال و حیرت الدلال. پھر امام حسین نے کیا کیا؟ اپنی جان نثار کے خون اپنی راہ میں، خدا کی راہ میں بہایا، تاکہ اے خدا، یہ کون کی فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام، تاکہ اے خدا تیرے بندگان کو جہالت سے نکالے اور گمراہی کی حیرت سے نکالے. گمراہی کی، یہاں ابھی ایک لمبی بحث آئے گی کہ کن لوگوں کے ساتھ امام حسین کا علیہ السلام کا واسطہ پڑا تھا، کن کو منوانا تھا، وہ کون تھے، ان کو اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ وہ جہالت سے سرشار تھے، یعنی جاہل تھے. جاہل دو قسم کے، ایک جاہل معرفتی، ایک جاہل عملی. جاہل معرفتی یعنی نہ جاننا، ٹھیک، وہ بہت سارے نہیں جانتے تھے، اور دوسرا ہے کہ بہت سارے جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اور ان کی دوسری مشکل کیا تھی؟ دوسری مشکل یہ کہ حیرت الدلالہ، وہ گمراہی، بد اخلاقی اور امام کے مقابلے میں آنا، حق کے مقابلے میں آنا، ظلم اور گناہ اور حرام خوری میں اتنے گرے ہوئے تھے کہ ان کا ذہن بیلنسڈ نہیں تھا، ان کا ذہن متوازن نہیں تھا، حیران تھے. حیران کس کو بولتے ہیں؟ جو حیرت میں ہو. ان کی حیرت کس سے تھی؟ بد اخلاقی، بے ایمانی اور ظلم اور گناہ اور فساد، اس کی شدت کی وجہ سے. تو حضرت نے ان کو نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے جان دے دی. آپ کو معلوم ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں سارا بخش دوں گا، مجھے ایک قطرہ پانی دے دے، صحیح، یا آپ مجھے چھوڑ دے، میں سارے جتنے اپنے اولاد ہے، اصحاب ہے، ان کی قربانی معاف کروں گا. اے امام ایسے ہے، وہ اس بندے کو آزاد کرنا چاہتے، اس بندے کو بیدار، اس کا فطرت بیدار کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ترحم آ جائے. اس کا سابقہ صحیح تھا، امیر المومنین کے کمانڈروں میں سے تھے، صحیح، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. بار بار حضرت نے ان کی فطرت کو جگانے کی کوشش کی. حضرت علی اصغر کو سامنے لے کے آئے تو اس پر رحم کرو، اگر مجھ پہ نہیں کرنا اس پہ رحم کرو، نہ کہ میرا بچہ تاکہ ان میں فطرت جاگ جائے. اس پہ ان میں تزلزل آ جاتا تھا کہ 3 شعبے والا تیر کیوں مارا؟ اس وجہ سے کہ ان میں ترحم اور انسانیت بیدار نہ ہو جائے اور یہ واپس نہ آ جائے. دیکھیے حضرت جب انہوں نے کہا یا حسین آپ زخمی ہو، صحیح، آپ یہاں بیٹھے ہو اور لوگ آپ کے خیموں کو لوٹ رہے ہیں. حضرت نے کیا کہا؟ یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم الدین، اگر آپ کا دین نہیں ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم، بھائی تم اپنی زندگی میں تو آزاد مرد تو تھے نہیں. دیکھیں عربوں کی کیا مشکل تھی. عرب لوگ جو تھے وہ وعدہ وفائی کرتے تھے، نمبر 1، مہمان نوازی کرتے تھے، اور کسی کو اگر پناہ دیتے تھے اس کے لیے جنگ بھی لڑتے تھے.
اور جو چھوٹے بچے اور عورتیں ہوتی تھی ان پر رحم کرتے تھے. حضرت یہی فرما رہے کہ یہ تو جاہلیت سے پہلے آپ لوگوں میں تھی, ٹھیک ہے, آپ میں تھی. آپ اس کو چلیے دین تو چھوڑو, اس بنیاد پہ تو آپ ان ہماری عورتوں اور بچوں کے خیموں پر حملہ نہ کرو. تو حضرت ابھار رہے ہیں, لیکن اس میں بحث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ چیزیں ان کی فطرت میں نہیں تھی, مجبوری تھی. بعض ہسٹورین یہ بولتے ہیں, وہ بولتے ہیں کیوں؟ چونکہ اکثر لوگ کیا کرتے تھے, سفر کرتے تھے, اور سفر میں ان کو کہیں بستیاں نہیں ہوا کرتی تھی, سب جگہ ریگستان ہوا کرتا تھا. تو اگر کسی جگہ کوئی نخلستان, کوئی کسی کا ٹینٹ پڑا ہے تو وہ گھر وہاں رہ رہا ہے, تو یہ سفر کرتے ان کی جان خطرے میں ہوتی تھی. ریگستان میں ہر طرف جان خطرے میں ہوتی تھی. اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے. کیوں؟ آج اس نے مہمان نوازی کی, کل یہ ہمیں ضرورت پڑے گی, ہماری مہمان نوازی کرے گا. اور دوسرا جو یہ پناہ دیتے تھے, آج ان پہ حملہ ہوتا تھا تو کل دوسرے پر حملہ ہوتا تو یا ان پر حملہ ہوتا, یہ بھی اس کو پناہ دیتے تھے. ٹھیک, یہ مسئلہ تھا. اور بچوں پر رحم کرنا, چونکہ یہ لوگ کمزوروں پر بے رحمی کرتے تھے, اور اس وجہ سے بچوں اور عورتوں پر کو پناہ دیتے تھے, ورنہ تو زندہ دفن کرنے والے ہیں. ان کی تو داستانیں بھری پڑی ہے. تو یہ اس وجہ, اور حقیقت یہی ہے, اگر ان کی فطرت انسانی دبی ہوئی تھی, اگر یہ 2-4 مہمان نوازی تھی یا پناہ دینا یا بچوں پر رحم کرنا وغیرہ, یہ ان کی مجبوری تھی, نہ فطرت کا تقاضا. فطرت دبی ہوئی تھی. تو اس پر گواہ پوری عالم جو عرب پیننسولا ہے اس کی ہسٹری ہے. وہ یہی بتاتی کہ یہ لوگ بڑے خشن اور بڑے سرسخت اور فسادی, لوٹ مار, قتل و غارت اور وحشی تھے. بس حضرت ان کو کہہ رہے ہیں یہ چیزیں تو آپ لوگوں کے یہاں رائج تھا, اب آپ کیوں نہیں؟ جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زمین حاکم مدینہ نے ہڑپ کر لی. حضرت نے اس کو مانگا, انہوں نے نہیں دی. انہوں نے زمانی جاہلیت میں رسول اللہ نے ایک ایکارڈ کیا ہوا تھا, اس کو بولتے حلف الفضول. اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ بنو ہاشم نے کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کا مال لوٹے تو یہ بنو ہاشم آ جائیں گے اور اس سے تقاضا کریں گے کہ اس کو دے دو, ورنہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے وغیرہ مسائل. وہ بڑا ہی کامیاب ہوا تھا. امام حسین اس وقت گئے, شریعت نہیں, خلیفۃ الرسول ہے, مدینے کا حاکم ہے, اس کو قرآن اور سنت سے مواخذہ نہیں ہو رہا. کس سے ہو رہا مواخذہ؟ حلف الفضول جو قابل از اسلام تھا, رسول اللہ نے ایکارڈ بنایا ہوا تھا. اس میں اس نے کہا لے لو بھائی زمین آپ لے لو, تو آپ جناب مجھے آپ یہ ایکارڈ کے خلاف نہ کریں, میرا اسٹیپ نہ اٹھائیں. یہ ایک جدی جاگتی ایک مثال ہے. بس حضرت نے بھی ان کو اسی طریقے سے ابھارنا چاہا. اب یہ لوگ جنہوں نے لقد تواضع علیہ, سب نے ایک دوسرے کی مدد کی امام حسین کو شہید کرنے میں, اور وباء حقہ بالارض للادنی, انہوں نے اپنے آپ کو بیچا. کنہوں نے؟ یزیدیوں نے. کس کو بیچا؟ ان لوگوں کو جو پست تھے, رذیل تھے. کیا تھے؟ کن کے حوالے کیا اپنی جان کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا نام, زیارت اربعین. کس نے کہی ہے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام سے. ہم آپ کو ہسٹورین کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو کلام معصوم, وہ سچ بھی ہے, صحیح بھی ہے اور حقیقت. کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کس کو بیچا اپنے آپ کو؟ با حقہ بالارض ادنا, رذیل, یعنی ایڈمنسٹریشن کون تھے؟ رذیل تھے اور پست تھے, انسانیت نہیں تھی. عام لوگوں نے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا,
کیسی حالت تھی؟ خود فروش تھے. خود فروش تھے کن کو؟ ہاں رذیل آدمیوں کو اور پست آدمیوں کو. وَبَاعَ آخِرَتَهُ بِثَمَنِ الْأَوْقَسِ، اور معمولی کھوٹے پیسے میں اپنی آخرت بیچی. جن کے لیے حسین علیہ السلام نے خون بہایا خدا کے لیے، ان کو اخلاق پہ لے آنے کے لیے، انسانیت پہ لے آنے کے لیے، علم اور بندگی اور خدا کی اطاعت میں لانے کے لیے. تو انہوں نے وہ تگت ترسا، اور جا کے انہوں نے یہ چیزیں کی اور گنڈا گردی کی. امام حسین کے ایک تو شہید کیا، قتل کیا، اپنے آپ کو بیچا. کن کے لیے؟ ان ذلیل لوگوں کے لیے، پست لوگوں کے لیے اور رذیل لوگوں کے لیے. خود یہ گردن کشی کرتا تھا میں نے حسین کو مارا ہے. کہا کھلی نے کیا کہا؟ اے امیر، میں نے شریفوں کے شریف کو مارا. میری اس گھوڑے کو بھر دو. کس سے؟ سونے سے، چاندی سے. یہ سب سے عظیم نسل سے ہے، پاک نسل سے ہے. تو اسے پھر کہا اگر یہ ایسا ہے تو بدبخت تو اس کو اتنا شریف اور وہ عظیم کہہ رہا ہے، پھر کیوں مارا؟ یعنی ان سے ہو ہی نہیں سکتا. ان کو معلوم تھا یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ لوگ انہوں نے اپنی آخرت کو فنا کر دیا. امام حسین کو شہید کیا. اور یہ مطالب خود زیارت اربعین میں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ امام حسین کس کو ہدایت کر رہے تھے؟ امام حسین کس کو ایڈریس کر رہے تھے؟ ان کی حالت کیا تھی؟ مثال میں نے بتائی. اول یہ تھے کہ رذیل انسان تھے. یہ لوگ اپنی دنیا، ان کو اقتدار چاہیے تھا، ان کو پیسہ چاہیے تھا، یہ دنیا پرست تھے. وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ، ایک اور جملہ حضرت امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ ہوائے نفس میں یہ غرق ہوا. آپ کو معلوم ہے عمر سعد کیا تھا؟ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے اس کو آپشن ملا. اس نے کیا کہا؟ مجھے شہر رے کی حکومت چاہیے. ٹھیک، شہر رے کی حکومت چاہیے. تو امام حسین نے کہا نہیں، آپ نہ کریے گا، آپ کو نقصان ہوگا. کہا حسین تو جنت ہے، اگر حسین کو نہیں ماروں گا جنت میں جاؤں گا. اگر ماروں گا تو رے شہر ملے گا، اگر نہیں ماروں گا تو رے شہر چلا جائے گا. شیطان ہے، تم دونوں کو جمع کرو. تم پہلے حسین علیہ السلام کو شہید کرو، پھر آپ بن جاؤ گے رے شہر کے حاکم، پھر آخر میں توبہ کرنا. صحیح. اب میں آپ کو عرض کروں کہ مثالیں بہت ہے. یہ ایک لمبا، ابھی میں آپ کو ڈاکیومنٹ دوں گا کہ لوگ کیسے تھے. وہ اندھیرے کے فرزند تھے. وہ اندھیرا تھا، ظلمت تھا، جہالت تھا، جو حضرت مولا نے فرمایا. جاہل آدمی تھے. اور کیسے آدمی تھے؟ ظالم آدمی تھے، بد اخلاق تھے، عہد پیمان الہی ان میں نہیں تھا، بد اخلاق تھے، گردن کش تھے، اپنے اوقات سے بھی باہر نکلے ہوئے تھے. ان کو بعض مورخین پتہ کیا لکھتے ہیں؟ چھوٹے یزید. یہ جو امام حسین کو مارنے کے لیے کون تھے؟ چھوٹے یزید. اب یزید کون تھا؟ صحیح. اور یزید کے کہنے پر یہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے. تو یہ یزید سے پہلے جتنے تھے لوگ، ان سے بہت ہی زیادہ گرے ہوئے تھے. ان کی حالت اتنی تھی کہ ان کو کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا، نہ آخرت کا، نہ انسانیت کا، نہ ایمان کا، نہ خدا کا، نہ شریعت کا، نہ رشتہ داری کا، نہ ہمسائی، کسی معیار کا ان کو لحاظ نہیں تھا. اور ان کو اتنا حیرت دلالہ، اس گمراہی میں ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا. تو یہ اس حد کے گرے ہوئے تھے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ جن کے لیے انہوں نے کیا وہ کس قسم کے تھے.
صحیح. اور کیوں تھے, فیکٹرز اور کاز کیا تھے, ان کو کس چیز نے اس تک حد تک پہنچایا کہ یہ اندھیرا ہو گیا. یعنی نور نبوت فقط کس میں رہا؟ محمد و علی و فاطمہ و حسن اور حسین علیہ السلام میں, اور باقی سارا اندھیرا تھا. اس نور خدا, نور دین, نور عقل, نور ایمان, نور انسانیت کو خاموش کیا جہالت نے, شیطان پرستی نے, خود خواہی نے, نفس پرستی نے, دنیا پرستی نے, اور اس فساد نے, اس تکبر نے. یہ چیزیں تھی جس کو امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعبیر کیا؟ ان الحسین مصباح الہدی. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو امام حسین علیہ السلام جب نکلے مدینہ سے تو اس وقت ان کو مطالبہ کیا گیا کہ مسجد رسول میں تھے صلوات اللہ علیہ, عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ تھے. تو دیکھا بنو امیہ کا قاصد آیا ہے, خلیفہ ہے جو ان کا گورنر تھا ولید, ان کی طرف سے. تو خلاصہ کلام کی پوچھا کہ اے حسین علیہ السلام آپ کو بلاوا آیا ہے یزید کی اس حاکم ولید کی طرف سے, تو کہا خیر ہے وغیرہ, کہاں وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ آپ آ جائیں وہاں ان کا, آپ چلے جائیں, میں پہنچتا ہوں. وہ چلا گیا اور ولید کے پاس, اور وہاں مروان بھی تھے. تو مروان نے کہا کہ دیکھیے یہ حسین علیہ السلام کی چال ہے, وہ نہیں آئیں گے, وہ بھاگنا چاہتے. اس نے کہا نہیں, استغفر اللہ. یہ ولید کو معلوم تھا امام حسین کون ہے. کہا کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے جو دھوکہ نہیں دیتے, جھوٹ نہیں بولتے. امام حسین نے اگر کہا میں آ جاؤں گا تو حتماً آئیں گے, تو وہ آئیں گے حتماً. تو امام حسین گھر گئے اور گھر والوں کو کہا کہ پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہوں گے. تو 30 جوانان اپنے ساتھ لیے بنو ہاشم کے, تاکہ وہ اس کا وہاں حفاظت کریں, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امام عالی مقام سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے شیرو, آپ کا امام وہاں واپس آئے گا اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ عقل کا تقاضا ہے. ہمارا دین عقل اور شریعت دونوں کے مطابق چلتا ہے. تو امام حسین نے ان کو ساتھ فرمایا میں اندر جاؤں گا, آپ لوگ گیٹ پہ باہر رکھنا دارالامارہ میں, اور دارالامارہ کے باہر گیٹ پر آپ دیکھنا اگر میری باتیں بلند ہوئی زور اور لڑائی شروع ہو گئی تو میں ان کی کوئی بات کو قبول نہ کرنے کی صورت میں ایسا کر سکتا ہوں, اور میں ان کی اس میں مجبور ہو کے بھی وہ کام نہیں کروں گا. تم پتہ چلنا چاہے آپ کو کہ آپ کا امام پھنس گیا ہے کسی مصیبت میں, تو آپ آ جانا اندر اور میری وہاں حمایت کرنا. چلے گئے, اصحاب باہر رہے, یہ جو بنو ہاشم کے وہ دارالامارہ کے باہر ہے, امام اندر تشریف لے گئے علیہ السلام. تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ خط آیا ہے معاویہ کی طرف سے کہ انہوں نے رحلت کی ہے. امام نے علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یزید بنے ہیں ان کی جگہ, تو وہ آپ سے بیعت مانگتے ہیں, اور خط سنایا اگر بیعت نہیں کریں گے تو آپ کا سر قلم کیا جائے گا. تو امام حسین نے کہا علیہ السلام کہ اگر آپ لوگ مجھ سے بیعت چاہتے ہو تو یہاں آپ چھپ کے سر میں بیعت تو نہیں چاہتے ہو, بیعت سب کو معلوم ہونا چاہیے امام حسین نے بیعت کی ہے, تو آپ علناً بیعت کرو نا. بیعت لو میری کہاں علناً مسجد رسول میں, تاکہ سب سمجھے. یہ نہیں کہا میں وہاں کروں گا, کہا میری بیعت وہاں پر لو, نہ اس چھپے ہوئے انداز میں, آپ وہاں لے لو. یہ معلوم مجھے حضرت نے غلط نہیں کہا, یہ فرمایا کہ آپ کو وہاں لینا چاہیے, تو میں وہیں آؤں گا, میں ہی آؤں گا, پر کروں گا نہیں کہ یہ تو نہیں کہا. تو اس لیے وہاں گئے اور کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے, اور آپ پھر کل ہم آ جائیں گے, آپ وہاں آپ بیعت کر لینا. تو امام حسین علیہ السلام اٹھنے لگے, دارالامارہ سے نکلنے لگے, تو مروان نے کہا کہ نہیں,
ولید اس کو پکڑو ابھی، اور اگر اس کو جانے دیا یہ پھر آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا، اور اس کو اس سے بیعت لے لو، ورنہ اگر انکار کرے گا تو اس کا سر قلم۔ کہا اے ابن زرقہ، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو قتل کرنے کی، تم مجھے مارو گے، واللہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسے تمہیں جرت نہیں ہے۔ تو امام حسین یہ کلام کہہ کے باہر آئے۔ بہت زیادہ مورخین بتاتے ہیں، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین باہر نکلے اور اپنے اصحاب، اپنے بنو ہاشم کے ساتھ واپس آئے گھر، اور وہاں اب یہ مشخص نہیں ہے کتنی راتیں مدینہ میں اس کے بعد رہے، بعض کہتے 1 رات، بعض 2، بعض 3 راتیں کہتے۔ تو امام حسین علیہ السلام اس کے بعد گئے اپنے ان کے پاس قبر رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کے پاس، اور پوری رات وہاں پر گزاری اور راز و نیاز کیا، اور سحر کے وقت قبر جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہاں رو رہے تھے، تو اتنے میں مکاشفہ ہوا، نیند نہیں تھی، مکاشفہ ہوا، اور دیکھا حضرت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ آ رہے ہیں، تو کہا اے میرے حسین کیسے ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں شکایت کر رہا ہوں آپ کی امت کی، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، انہوں نے ہمارا حق ضائع کیا، انہوں نے ہمیں رسوا کیا اور اذیت کی، ہمارا حق پامال کیا اور بہت اذیتیں کی ہے، اور میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے۔ کہا کہ بیٹے میرے ابھی تو شروعات ہے، آپ کو گروہ میرا امت کہا، وہ جو کربلا کے مقام پہ آپ کو وہ شہید کریں گے، اور فقط شہید ہی نہیں کریں گے، آپ پیاسے ہوں گے، آپ 3 دن کے پیاسے ہوں گے، آپ پانی مانگتے ہوں گے لیکن آپ کو پانی نہیں دیا جائے گا، اور حضرت کو سارا مقام دکھا دیا، اور یہ بھی دکھا دیا آپ کے ہاتھوں میں شیرخوار ہے، اس کو بھی پیاسا مارا جا رہا ہے، اس کو بھی وہ رحم نہیں کریں گے، یہ بزدل اور یہ ظالم لوگ، اور اس صورت میں آپ کو پیاسا ذبح کیا جائے گا، اور آپ کا سر مبارک نیزے پہ سوار کیا جائے گا، اور جشن منایا جائے گا، اتنے پہ ہی اکتفا نہیں ہوگا، ارے میرے فرزند آپ کے بعد آپ کا حریم جو ہے ان کے خیمے جلائے جائیں گے، ارے بیویوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا، ان کی چادریں چھینی جائے گی، ان کو اسیر بنایا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں گے، ان کو کھینچ کے لیا جائے گا، اور ان کو بڑا ظلم کیا جائے گا۔ انت شہید آل محمد، آپ آل محمد کے شہید ہو، وَلَكَ مقام فی الجنہ، آپ کو جنت میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوگا، اور لیکن وہ مقام فقط شہادت کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اے حسین آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، مصیبتیں جھیلنی ہے، بچوں کو ہینڈل کرنا ہے، کربلا تک پہنچنا ہے، اور بہت بڑی مصیبتیں دیکھنی ہے، اور پھر آپ کو اپنے ان حریم کو، بیٹیوں کی جلائی وطنی اسیری بھی برداشت کرنی ہوگی، حضرت علی ابن حسین کی بیماری میں اسیری بھی آپ کو سہنی پڑے گی۔ تو یہ سارے امام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون واپس آئے اور تشریف لائے گھر، اور وہاں سے اپنی جدہ جو ہے حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اماں میں جا رہا ہوں کربلا۔ کہا کہ اے بیٹے ہم نے تو سنا ہے کربلا آپ کے جد سے کہ وہی مقام تف ہے جہاں پر میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے، آپ نہ جائے، ارے ہمیں پہلے سے ہی خبر ہے لیکن ایسا نہ کرے۔ کہا نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کے حبیب نے بھی خبر دی ہے، میں وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اس پہ وہ پریشان ہو گئے۔ کہا بیٹا یہ واقعا ہوا؟ کہا اب میں امام وقت ہوں، اور کربلا کی طرف اشارہ کیا، خاک اٹھا کے لے آئے مٹھی میں۔ کہا اماں جان اس کو اسی شیشے میں رکھو جس میں رسول اللہ کی دی ہوئی مٹی ہے، جو روز میری شہادت کے دن، عاشورے کے دن وہ سرخ ہو جائے گی، جان لینا تیرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔
وہاں وہ روئی، سلمہ روئی، اس کے رونے کی آواز بنو ہاشم کی جو بیبیاں ہیں انہوں نے سنی، ارے انہوں نے بھی شوہر مچانا شروع کیا، کہا اے میری ماں آپ کیوں روتی ہو؟ کہہ رہا کہ کیوں نہ روئے ہیں، آج تو ایسا دن ہے جیسے رسول اللہ دنیا سے گئے، ارے تیری ماں حضرت زہرا کے آخری دن کا ہمیں یاد آ رہا ہے، حسن مجتبیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے جگر کے ہوئے ہیں، ارے اس کے دنیا سے جانے کا منظر آپ کے مرنے سے پہلے ہی ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔